بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہمارا ٹاپک تو وہی ہے، آج ہم لوگ جو ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہی ہے آیت ترجمہ و تشریح۔ آج ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ کلاس 9 چلیں اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنی ایکسرسائز۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں۔ نمبر 1، مندرجہ ذیل آیات میں سے کسی بھی 2 آیات کا ترجمہ تحریر کریں۔ پہلے بھی ہمارے پاس یہی سوال آیا تھا کہ 2 آیاتوں کا ترجمہ تحریر کریں، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ 3 کا تحریر کریں گے، 2 کا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اگر اس کی اپنی اون چوائس سے کریں گے، اس کو لکھیں گے تو آپ کو کیا پتہ کہ پیپر میں کون سا آئے گا۔ نہیں، آپ یہ تینوں لکھیں گے، آپ اس کو چوائس پر نہیں چھوڑیں گے۔ چلیں پھر اب میں آپ کو تینوں کے ترجمے لکھوا دیتی ہوں۔ سب سے پہلی آیت دیکھیں، هو الذی ارسل رسولہ، اس کا ترجمہ تحریر کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پیج نمبر 26 آیت نمبر 17، هو الذی ارسل رسولہ، یہ وہی والی آیت ہے۔ کوشچن میں آپ لوگ آیت لکھیں گے اور جواب میں آپ لوگ ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کر یہاں سے لے کر یہاں تک لکھیں گے۔ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے۔ دوسری جو آپ کی آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 18۔ یہاں پر جس طرح پہلے 2 آیتیں کمبائن دی گئی تھی، اسی طرح یہاں پر بھی 2 آیتیں کمبائن دی ہوئی ہیں، 18 اور 19۔ لیکن ہماری جو آیت دی ہوئی ہے سوال کے اندر وہ ہے آیت نمبر 18۔ تو آیت نمبر 18 کا ہی ہم لوگ ترجمہ لکھیں گے۔ آیت دیکھ لیتے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ، یہ آیت نمبر 18 یہاں سے لے کر یہاں تک کے ہے، نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، یہاں سے یہاں تک آیت نمبر 18 ہے اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کر جن مسلمانوں سے خواہ مخواہ لڑائی کی جاتی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے، تو آپ یہی لکھیں گے، آگے نہیں لکھیں گے۔ وہ آیت نمبر 19 اسٹارٹ ہے۔ اب نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں اپنی۔ پیج نمبر 28 ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ سوال کے اندر آپ لوگ آیت لکھیں گے اور پھر ترجمے کی جواب میں ترجمے کی ہیڈنگ ڈال کر یہاں سے یہاں تک کہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہاں سے یہاں تک یہ اس کی آیت ہے۔ اب ہم نے تینوں آیتوں کا ترجمہ لکھ لیا ہے۔ اب ہم لوگ نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا دوسرا۔ سورۃ الحج کی آیت 41 میں اسلامی سلطنت کے مقاصد و اہداف اور خوبیاں تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ آ جائیں پیج نمبر 28 پر۔ اس کے جواب کے لیے آپ کو سب سے پہلے ہیڈنگ بنانی پڑے گی، اور ہیڈنگ جو ہوگی وہ یہاں پر میں لکھ رہی ہوں۔ اسلامی حکومت کی بنیادی کی نہیں آئے گا، کے آئے گا۔ اسلامی حکومت کے بنیادی عقائد و ہدف اور مقاصد، یہ ہیڈنگ بنے گی۔ یہ سب سے پہلے آپ لوگ ہیڈنگ ڈالیں گے، اسلامی حکومت کے بنیادی عقائد و ہدف اور مقاصد، اور پھر اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی تشریح جو ہے وہ یہاں سے ہے۔ اس آیت میں مہاجرین، یہاں سے نشان لگائیں گے، اس آیت میں مہاجرین کی فضیلت، ان کے اقتدار کی پیشن گوئی، اسلامی ریاست کی ذمہ داریاں اور دین کے مددگاروں کی صفات و خصوصیات کا ذکر ہے۔ یہاں سے لے کر آپ لوگ لکھیں گے ثابت قدم ہوں،
پھر اس کے بعد آپ لوگ مدینہ منورہ دوسرے پیراگراف سے نشان لگائیں، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد، پھر اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر آ جائیں، یہاں پر ذمہ داریوں میں شامل دیکھیں، یہاں پر اس کا یہ جو پیراگراف ہے یہ یہاں پر آ جائیں اور پھر خاص طور پر دھیان دینا چاہیے، پھر یہاں سے یہاں تک، پھر نماز قائم کرنا یہ ہیڈنگ آئے گی اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ پوری ہیڈنگس آ جائیں گی اور پھر یہاں پر یہ سوال ختم ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت 42 میں کی روشنی میں ایک سچے مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، وضاحت کریں۔ اب اس کے لیے آپ آ جائیں پیج نمبر 25 پر، پیج نمبر 25 پر آیت نمبر 16 کی تشریح میں آ جائیں۔ آیت نمبر 16 کی تشریح میں لکھا ہوا ہے، اس آیت میں نہیں لکھیں گے، سورۃ التوبہ کی روشنی میں لکھیں گے۔ ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ سب سے پہلے سورۃ التوبہ کی روشنی، پھر یہاں سے نشان لگائیں گے، اس آیت کو کاٹ کے سورۃ التوبہ کی روشنی میں یہاں سے نشان لگائیں گے۔ ہر قسم کی رشتہ داریوں اور تعلقات کے بعد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یہ یہاں سے لے کر پوری کی پوری جو آیت کی تشریح ہے وہ پوری کی پوری آئے گی، کیونکہ یہ لانگ سوال ہے، لانگ میں آتا ہے تو یہ پورا کا پورا آئے گا، اور اس پوری آیت میں یہی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کی جائے اور ان کے احکامات کو مانا جائے، تو پوری کی پوری یہی لکھی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کا جواب پوری تشریحی لکھنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 29 سوال نمبر 4 پہلا بھی کر لیا، دوسرا بھی، تیسرا بھی، اب چوتھا ہے، غلبہ اقتدار ملنے کے بعد مسلمان حکمرانوں کے فرائض کیا ہوں گے، وضاحت کریں۔ اس کے جواب کے لیے آپ آ جائیں پیج نمبر 26 پر، پیج نمبر 26 پر آیت نمبر 17 کی جو تشریح ہے اس سے شروع کریں گے۔ اس تشریح میں نہیں لکھیں گے، یہاں سے لکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یہاں سے لے کر یہ پوری کی پوری تشریح آئے گی، اور اسی میں فلاح داریں ہیں۔ یہ بھی لانگ سوال ہے تو ہم اس کو لانگ کر کر ہی لکھیں گے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کہ یہ چوتھے سوال کا جواب ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اب الفاظ معنی آ گئے ہیں ہمارے پاس۔ الفاظ معنی میں پہلا ورڈ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ پہلا ورڈ ہے اقترفتمو۔ اقترفتمو کے معنی ہوتے ہیں کمایا تم نے، کمایا تم نے، اس کے معنی یہ ہیں۔ پھر ہے کریہا۔ کریہا کے معنی ہوتے ہیں اس نے ناپسند کیا، اس نے ناپسند کیا۔ پھر ہے سوامیعو۔ سوامیعو کے معنی ہوتے ہیں کلیسائیں، سوامیعو کے معنی ہوتے ہیں کلیسائیں۔ پھر ہے بیعن۔ بیعن کے معنی ہوتے ہیں بیعن کے معنی ہوتے ہیں کلیسائیں، اور سوامیعو کے معنی ہوتے ہیں خانقاہیں۔ اور پھر ہمارے پاس جو آخری ورڈ ہے وہ ہے مکنہ۔ مکنہ کے معنی ہوتے ہیں ہم نے جگہ دی۔ یہ اس کے معنی ہیں، یہ اس کے معنی ہیں، یہ اس کے معنی ہیں۔ سوامیعو کے معنی ہوتے ہیں خانقاہیں، اور بیعن کے معنی ہوتے ہیں کلیسائیں۔
اور مکنہ کے معنی ہوتے ہیں ہم نے جگہ دی۔ اب جیم دیکھ لیتے ہیں۔ جیم ہے ہمارا مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں آپ۔ تو کوشچن نمبر 1 ہے مختصر سوال کا، اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب کے لیے، اس کو جواب آپ کو بک سے نہیں ملے گا، یہ لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ بن جائے۔ یہ حسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ یہ یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے، مختصر سوال۔ چلیں اب دوسرے مختصر سوال پہ چلتے ہیں۔ سوال ہے مختصر سوال کا، قرآن مجید میں اذان قتل کی حکمت کیا بتائی گئی ہے؟ اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنی تشریح نمبر، اس کا جواب آپ کو ملے گا آیت نمبر 18 اور 19، پیج نمبر جو ہے وہ ہے 28 27، ٹھیک ہے۔ اس میں یہاں لکھا ہے اس آیت میں نہیں، آپ لکھیں گے اذان جہاد، مسلمانوں کے آمد کا وعدہ اور مجاہرین کی ہمت افزائی، یہاں سے لے کر لائن نمبر 1 2 3 4 5 6، چھٹی لائن میں جہاں پر لکھا ہوا ہے اللہ کے لیے جہاد کرنے کی اجازت مل گئی، یہ آپ کا شارٹ نمبر 2 ہے، ٹھیک۔ اب ہم چلتے ہیں شارٹ نمبر 3۔ شارٹ نمبر 1 بھی ہو گیا، 2 بھی ہو گیا، اب 3۔ مکی دور میں مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ اس کا مجھے لگا آپ نے لکھا ہوا ہے، اس کا جواب ہی میں نے لکھا ہوا ہے، اس کا جواب ہے جواب نمبر 3 کا، جیسے جیسے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شاخیں پھیلتی رہیں۔ یہ یہاں سے یہاں تک یہ پورا آپ کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مجھے لکھنا، یہ میں نے آپ کو لکھ کے دکھا دیا کیونکہ بک میں اس کا کافی بڑا آنسر آ رہا تھا، تو یہ آنسر ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں کوشچن نمبر 4 کی جانب۔ کوشچن نمبر 3 ہو چکا ہے، اب کوشچن نمبر 4، امر با معروف و نہی عن منکرین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جواب ملے گا آپ کو پیج نمبر 29 پر، یہ والی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور یہاں سے معروف کے معنی ایسی نیکی اور بھلائی والا کام جسے سب اچھے سمجھتے ہیں، یہاں سے آپ دوسری لائن جہاں پر لکھا ہے ناپسندیدہ سمجھیں، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے جہاں پر لکھا ہوا ہے اسی طرح جہاں لکھا ہے اسی طرح جن لوگوں سے معاشرے کے بگاڑ اور فساد کا اندیشہ ہو ان لوگوں کو بدی اور برائی، یہاں سے لے کے یہ پورا یہاں تک ہوگا، صرف اور صرف والی لائن چھوڑیے، صحیح ہے۔ باقی اگر آپ کو پورا لکھنا ہو تو وہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے، صحیح ہے۔ یہ سوال نمبر 4 تھا شارٹ کا۔ اب ہم چلتے ہیں کوشچن نمبر 5۔ کوشچن نمبر 5، اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کی چند صورتیں تحریر کریں، تو ہمیں یہ اس کا آنسر ملتے ہیں ہم۔ اب نمبر 5ویں کا آنسر، اللہ تعالیٰ سے مدد ملنے کے چند صورتیں مندرجہ ذیل ہیں، یہ 3 پوائنٹ لکھ دیے میں نے، صحیح ہے۔ یہ اتنے ہی کافی ہیں کیونکہ شارٹ میں اگر جتنا آپ سے پوچھا جائے اتنا ہی لکھیں، چند مطلب ہم 3 ہی لکھیں گے، زیادہ لکھیں گے تو پھر آپ کا زیادہ وقت ویسٹ ہوگا، ٹائم ویسٹ ہوگا۔ کچھ پوائنٹ نمبر 1، ہر مسلمان کا دل ذوق عبادت اور شوق سے جہاد و شہادت سے بریز ہو، ہر مسلمان دنیا کی محبت چھوڑ کر اپنی آخرت کو مد نظر رکھے۔ پوائنٹ نمبر 3، گھریلو سطح سے حکومتی سطح تک عدل و انصاف سے کام لیا جائے، یہ آپ کے شارٹ نمبر 5 ہے، ٹھیک۔ شارٹ نمبر 5 کوشچن نمبر 1 سے 5 تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں MCQ۔ حصہ دال مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ بھائی ان عبادت گاہ ہے،
کس کی ہے؟ ہندوؤں کی، سکھوں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی. تو اس کا صحیح آنسر ہے یہودیوں کی. مسلمانوں کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کی وجہ تھی بے روزگاری، شدید گرم موسم، قحط سالی، کفر مکہ کے ظلم. تو کیا تھے وہ؟ کفر مکہ کے ظلم. مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی مجبوری کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، غصے کی حالت میں. مجبوری کی حالت میں. مسلمان پر کفر مکہ کے ملازم کی وجہ تھی قومی دشمنی، سیاسی دشمنی، خاندانی دشمنی، مذہبی دشمنی. تو اس کا آنسر ہے مذہبی دشمنی. اقتل الصلاۃ، دیر الزکوٰۃ اور امر بالمعروف والنہی عن المنکرات کا اہتمام کرنے کی ذمہ داری ہے عالم کی، مجاہدین کی، حکمرانوں کی، اساتذہ کی. تو اس کا آنسر ہے حکمرانوں کی. آج کی ایکسرسائز ختم ہوئی. آیت جو ہے آپ کی 15 سے 20 تک مکمل ہوئی، نہیں 16 سے 20 تک آپ کی جو آیت ہیں ان کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوئی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. آپ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلے نئے چیپٹر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.